قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی خیبر پختونخوا کی مسلمان اکثریت متاثر ہو۔ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ نمبر 9، سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم سے کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کو علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد بھی بتاتے ہیں۔ مسلمانان برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخیص تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبے میں اس طرح پیش کیا: میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے، مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے لیے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برصغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ علامہ محمد اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ محمد اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔